اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور قحط ہے، جب وہ دنیا سے نکلتا ہے تو قید اور قحط سے نکلتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری زمانے میں جاہل عبادت گزار اور فاسق قاری ہوں گے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قلب پریشان سے محبت کرتا ہے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ بندہ کس قدر برا ہے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے اور کبیرہ و متعال اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ وہ بندہ کس قدر برا ہے جو بھولتا ہے اور لہو الواب میں مبتلا ہو جاتا ہے اور ابتدا اور انتہا کو بھول جاتا ہے۔ اور وہ بندہ کتنا برا ہے جو بغاوت اور نافرمانی کرتا ہے اور قبر اور آزمائش کو بھول جاتا ہے۔ وہ بندہ کس قدر برا ہے جو دنیا کو دین کے ساتھ خلط ملط کر لیتا ہے۔ وہ بندہ کس قدر برا ہے جو دین میں شبہات پیدا کرتا ہے۔ وہ بندہ کس قدر برا ہے جس کو روب حق سے دور کر دیتا ہے۔ وہ بندہ کس قدر برا ہے جو لالچ کے پیچھے چلتا ہے۔ وہ بندہ کس قدر برا ہے جس کی خواہشات اس کو گمراہ کیے رکھتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں چنا جائے گا جیسے کھجوروں کی ٹوکری سے کھجوروں کو چنا جاتا ہے۔ اچھے لوگوں کو اٹھا لیا جائے گا اور شریر لوگ بچ جائیں گے، اس لیے ہو سکے تو مر جانا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بلال، اللہ تعالیٰ سے فقیری کی حالت میں ملنا، دولت مندی کی حالت میں نہ ملنا۔ حضرت بلال فرماتے ہیں، میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تجھے رزق ملے تو جمع کر کے مت رکھنا، اور جب تجھ سے کوئی مانگے تو انکار مت کرنا۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو ایسا کرے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ تو دوزخ میں جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں